بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے برقی یعنی الیکٹرک مچھر مار آلے کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے خدا کی مخلوق کو عذاب بالنار دینا یعنی انہیں آگ میں جلا دینا لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مچھروں کو بھگانے اور مارنے کے عوام کے اندر یہ بات رائج ہے کہ اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ الیکٹرک مچھر مار آلے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ ایک یہ بھی آگ جیسا عذاب ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ برقی مچھر مار آلے کا استعمال روایتی آگ میں جلانے کا عمل نہیں ہے، اس لیے اس کے استعمال پر آگ کے عذاب کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ ذیل میں چند حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جن کے اندر آگ کا عذاب دیے جانے کی ممانعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک مقام پر روانہ فرمایا اور فرمایا کہ فلاں کو پاؤ فلاں کو پاؤ تو ان دونوں کو آگ میں جلا دینا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا آپ نے پھر فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم فلاں فلاں کو آگ میں جلا دینا، لیکن آگ کے ساتھ تو اللہ ہی عذاب دیتا ہے، پس تم ان دونوں کو پاؤ تو اب قتل کر دینا، آگ کا عذاب نہ دینا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء سابقین میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے درخت کے نیچے سے چیونٹیوں کے چھتے کو نکالنے کا حکم دیا، پھر ان کے حکم سے اس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ آپ نے ایک چیونٹی کے مارنے پر اکتفا کیوں نہ کی۔ لہذا ان دو حدیثوں کی روشنی کے اندر اس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھیے موذی جانوروں کو شریعت میں مارنے کی اجازت ہے، موذی تکلیف دینے والے ایذا دینے والے۔ ماہرین طب نے بعض خاص قسم کے بیکٹیریا اور وائرس دریافت کیے ہیں جو اگر انسان کو لاحق ہو جائیں تو بعض اوقات انسان کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈینگی لے لیں، اور اسی طرح پچھلے دنوں کورونا چلتا رہا، تو بعض اوقات یہ انسان کی موت کا سبب بن جاتے ہیں، اور مقاصد شرعیت میں سے ایک سد ذرائع ہے۔ اسی طرح ترجیحات کے اعتبار سے ممکنہ نقصان کا ازالہ یعنی فائدے کے حصول پر مقدم ہے۔ صاف بات ہے آپ اس ڈینگی کو ختم کریں گے تو جانیں محفوظ رہیں گی، کورونا کو ختم کریں گے زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ بعض اوقات کمرے میں اگر چند مچھر بھی آ جائیں تو ساری رات کی نیند کو غارت کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے آرام کے حصول کے لیے
حفاظتی اقدامات اختیار کرنا شرعاً جائز ہے۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے دھوئیں والا گلوب، پیپر میٹ اور الیکٹرک میٹ استعمال کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان ذرائع سے بھی مچھروں کے ضرر سے یقینی تحفظ نہیں مل جاتا۔ آج کل برقی مچھر مار آلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ قاعدہ، یہ دستور، یہ عرفاً روایتی آگ میں مچھروں کو جلانے کا آلہ نہیں ہے، اور نہ ہی مچھروں کو پکڑ کر آگ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے فقط اتنا عمل ہوتا ہے، جو مچھر آ کر اس الیکٹرک آلے سے ٹکرا جاتے ہیں وہ الیکٹرک شاک سے مر جاتا ہے۔ لہذا فقہا نے کہا ہے برقی آلہ مچھروں کو مارنے کے لیے جو لگے ہوتے ہیں گھروں میں، دکانوں کے اندر، یہ بالکل جائز ہے، یہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔